انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے حوالے سے پڑھیں گے۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے روز پیدا ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ زمانہ حمل میں حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ایک اور مرتبہ خواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیٹ میں اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خواب میں حضرت آمنہ کو بتایا گیا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام احمد رکھنا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں خود حضرت آمنہ کا یہ بیان بھی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن جب جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور قریش کے لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا، تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اے عبد المطلب، آپ نے اپنے جس بیٹے کے لیے ہماری مہمان نوازی کی ہے اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے آپ نے اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے ناموں سے مختلف نام کیسے رکھ دیا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں مخلوق اس کی تعریف کرے، کیونکہ محمد کا مطلب ہے کہ جس کی تعریف کی جائے۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں چند دن ابو لہب کی باندی صوبیہ کا دودھ پیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا تھا، اور اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ہمیشہ صوبیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے اور کپڑوں کا انتظام فرماتے تھے۔ صوبیہ کے بعد نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا، اور اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا، وہاں پہ یہ عرف تھا کہ وہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے صحرائی علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے اچھی آب و ہوا میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی مقصد کے لیے باہر کی عورتیں کبھی کبھی مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں اور سرداروں کے بچے اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، اور بدلے میں ان کو اجرت ملتی تھی۔ اسی سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد قبیلہ بنو سعد کی کچھ عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں، اور ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں، اور یہ اپنے شوہر حارث بن عبداللہ کے ساتھ آئی تھیں۔ حلیمہ خود اپنا حال بیان فرماتی ہے کہ جب ہم بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو ہم بہت زیادہ خستہ حال تھے، ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، خشک سالی تھی، اور دوسری عورتوں کی بنسبت ہماری حالت بہت زیادہ ہی خراب تھی۔ ہماری سواری بھی اس قدر کمزور تھی کہ قافلے کے سب سے زیادہ پیچھے رہ جاتی تھی، ہماری اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو کوئی بھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے راضی نہ ہوئی، اور وہ یہ کہنے لگی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اگر اس کے والد زندہ ہوتے تو ہمیں کچھ اجرت ملنے کی امید بھی ہوتی، بیوہ ماں اور دادا سے پتہ نہیں کچھ ملے یا نہ ملے۔
चुनाचे दूसरी सब औरतों ने दूसरे बच्चे ले लिए और मुझे कोई बच्चा ना मिला। जब सब औरतें वापस चलने के लिए तैयार हुई तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं खाली हाथ जाना पसंद नहीं करती, मैं जाकर उस यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शौहर ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा कर लो। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आई, और जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई तो आपके आते ही हमारे ऊपर बरकतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई। हमारी ऊँटनी ने दूध देना शुरू कर दिया और इतना दूध दिया कि हम दोनों मियाँ बीवी ने अच्छी तरह पेट भर कर दूध पिया, और वो रात हमने बड़े आराम और सुकून के साथ गुजारी। और सुबह मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि खुदा की कसम हलीमा, तुम तो बड़ा ही मुबारक बच्चा लेकर आई हो। इसके बाद हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि वापसी के सफ़र में हमारी सवारी की शान ही कुछ और थी। उसने काफिले की सारी सवारियों को अपने पीछे छोड़ दिया था। मेरी साथी औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि हलीमा, क्या ये तेरी वही सवारी है जिस पर सवार होकर तू हमारे साथ आई थी? मैंने कहा कि हाँ, ये तो वही सवारी है। तो वो कहने लगी कि खुदा की कसम, इसकी तो हालत ही तब्दील हो गई है। चुनाचे जब हम अपने वतन वापस पहुंचे तो ज़मीन पर शायद ही कोई इलाका हो जो हमारे घर से ज़्यादा वीरान हो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रखते ही, आपके हमारे घर पे आते ही मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। मेरी बकरियां जहां जाती पेट भरकर चारा खाती, कभी भूखी वापस ना आती। इस तरह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें रोज़ाना की बुनियाद पर देखने लगे। हलीमा मज़ीद बयान फरमाती हैं कि जब 2 साल गुजर गए और दूध छुड़ाने का वक्त आया तो वो बच्चा सारे कबीले के बच्चों से ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद था, और ऐसा लगता था जैसे 4 बरस का बच्चा हो। हम उसे उसकी वालिदा के पास वापस देने के लिए मक्का मुकर्रमा गए, मगर हमारा जी चाहता था कि वो हमारे पास मज़ीद कुछ दिन रहे। तो मैंने उसकी वालिदा से कहा कि मेरे इस बेटे को मेरे पास अभी रहने दें ताकि ये और ज़्यादा सेहतमंद हो जाए। अंदेशा है कि मक्का की आबो हवा इसकी सेहत पर बुरा असर डाले। चुनाचे मैंने इतना ज़्यादा इसरार किया कि वो इसे फिर से मुझे देने के लिए तैयार हो गई और वो राज़ी हो गई। इस तरह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ मक्का मुकर्रमा से अपने इलाके में ले आए। अभी 2-3 महीने मज़ीद गुजरे थे कि एक रोज़ वो बच्चा अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियों में था कि इतने में उसका रज़ाई भाई दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि मेरे उस कुरैशी भाई के साथ अजीब मामला हुआ कि 2 लोग उसके पास आए जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने उसका पेट काट दिया। यह सुनकर मैं और मेरा शौहर घबरा गए और हम भागते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो देखा कि वो बच्चा खड़ा हुआ है और चेहरे पर खौफ की अलामात हैं। मेरे शौहर ने उसे अपने आप से लिपटा लिया और पूछा कि बेटा तुझे क्या हुआ? उसने कहा कि 2 सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग मेरे पास आए और उन्होंने मेरा पेट काट दिया और उसमें से कोई चीज़ निकाल कर उन्होंने बाहर फेंक दी और पेट को वापस उसी तरीके से कर दिया जिस तरह वो पहले था। हलीमा फरमाती है कि हम उसे अपने घर वापस लाए तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इस बच्चे के साथ कोई मामला ना हो जाए, शैतान इसको नुकसान ना पहुंचा दे। बेहतर यही है कि इसे इसके घर वापस पहुंचा दिया जाए। चुनाचे हम उसे उसकी वालिदा के पास वापस मक्का ले गए तो उनकी वालिदा ने कहा कि ए हलीमा, तुम तो इसे इतने इसरार करके और इतनी जिद करके इसको अपने साथ लेकर गई थी, तो इतनी जल्दी वापस कैसे ले आई? तो मैंने कहा कि अल्लाह ने अब इस बच्चे की खूब परवरिश कर दी है
اور میری جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو حضرت آمنہ سمجھدار خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اصرار کیا کہ بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا کہ تمہیں اس بچے کے بارے میں شیطان کا خوف ہے؟ یعنی شیطان اس کو نقصان پہنچا دے گا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے ایسا ہی خوف ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے اس بچے کی شان بہت بڑی ہے۔ اور پھر حضرت آمنہ نے وہ پورے واقعات حلیمہ کے سامنے بیان کیے جو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پیش آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ گئی اور وہاں 1 مہینہ انہوں نے قیام کیا۔ جب 1 مہینے کے بعد واپس مکہ مکرمہ آ رہی تھی تو راستے میں ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں وہ دفن ہوئی۔ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنی اولاد سے بڑھ کر کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے قریب بٹھاتے تھے اور اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوں۔ کبھی کبھی کھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ اور ہے، میں اس امید رکھتا ہوں کہ یہ ایسے بلند مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا کر آپ کی پیٹھ پر اور سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ کا منہ چومتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ لیکن دادا کی یہ محبت اور شفقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر تک حاصل نہ رہی اور 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ان کا اصل نام عبد مناف تھا، لیکن اپنے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب مشہور ہوئی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ وہ جہاں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے تھے اور اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک نہ ہو جائیں۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تھے کہ بیٹے تم بہت ہی زیادہ مبارک ہو۔ اسی طرح ایک خاص جگہ تھی جہاں پر صرف اور صرف ابو طالب بیٹھا کرتے تھے، ان کی جگہ پر کوئی اور شخص نہیں بیٹھتا تھا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی جا کر اس جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس پر ابو طالب فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میرے اس بھتیجے پر سرداری جچتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر کیا اور یہ سفر شام کی طرف کیا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو طالب تجارت کی نیت سے شام جانے کا ارادہ کر رہے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میری نہ تو والدہ ہیں اور نہ میرے والد ہیں جو میری دیکھ بھال کریں۔ اس پر ابو طالب کا دل پگھل گیا
انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا اور یہ میرے ساتھ ہی شام جائے گا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچ گیا، وہاں پر ایک عیسائی عالم بحیرہ سے ان کی ملاقات ہوئی، جو کبھی بھی اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر وہ ان سے ملنے کے لیے آیا اور اپنے عبادت خانے پر سب قافلے والوں کو دعوت دی اور خاص طور پر تاکید کی کہ سب لوگ کھانے کے لیے دعوت میں شریک ہوں اور دعوت میں آنے سے کوئی پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ دعوت کے وقت سب قافلے والے دعوت میں شریک ہوئے تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا اور کہا کہ لڑکے، میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھوں اس کا صحیح صحیح جواب دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لات اور عزا کی قسم نہ دو، میں ان سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے میری باتوں کا جواب دو اور جو میں تم سے پوچھوں اس کا صحیح صحیح جواب دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو چاہے پوچھ لو۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کی نیند اور دوسری باتوں سے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم کر آپ کے جسم کا جائزہ لیا اور اس کے بعد ابو طالب سے سوال کیا کہ بتائیے یہ لڑکا آپ کا کون لگتا ہے؟ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ کہنے لگا کہ میں اس لڑکے کے اندر جو نشانیاں دیکھتا ہوں تو اس لڑکے کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ تم سچ کہتے ہو کہ یہ میرا بھتیجا ہے؟ تو بحیرہ نے پھر پوچھا کہ اس کے والد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو جواب میں بحیرہ نے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو اپنے وطن واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کو بچا کے رکھنا، کیونکہ اگر انہوں نے اس کو دیکھ کر وہ باتیں پہچان لی جو میں نے پہچانی ہے تو وہ اس کو شدید نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ تمہارا یہ بھتیجا عظیم شان والا ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے جب یہ سنا تو اپنا تجارتی کام جلدی جلدی مکمل کیا اور واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر شرکت کی جس کو جنگ فجار کہا جاتا تھا۔ یہ جنگ قریش اور چند دیگر قبائل کے درمیان لڑی گئی اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا حصہ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ جنگ دین اور اسلام کے نام پر نہیں ہوئی تھی بلکہ دنیاوی مفادات کے لیے تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات پر افسوس کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کاش اس جنگ میں میں نے اتنا بھی حصہ نہ لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوئی تو قریش کے چند قبائل نے ایک معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا، اور اس معاہدے کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ ملک کے اندر امن قائم ہوگا، ظالم کے ظلم کے خلاف مظلوم کی مدد کی جائے گی اور کوئی ظالم مظلوم پر زیادتی نہ کر پائے گا اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایسے معاہدے میں اسلام کے زمانے میں بھی مجھے دعوت دی جائے تو میں ایسا معاہدہ کرنا ضرور پسند کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تجارت کا معاملہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش میں اپنی پاکیزہ سیرت کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ پورے قبیلے میں ان کی سمجھداری
اخلاق اور اوصاف کی وجہ سے ان کا انتہائی احترام کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی اور حسن و جمال کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ قریش کی کوئی عورت ان سے زیادہ مالدار نہیں تھی۔ ان کی 2 شادیاں ہوئی تھی۔ پہلی شادی ابو حالہ نامی شخص سے ہوئی تھی جس سے ان کے 2 بیٹے تھے، اور ابو حالہ کے انتقال کے بعد ان کی دوسری شادی عتیق نامی شخص سے ہوئی جس سے ان کی ایک صاحبزادی پیدا ہوئی، لیکن عتیق کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد وہ بیوہ رہی، انہوں نے شادی نہیں کی۔ قریش کے بہت سارے سرداروں نے چاہا کہ وہ ان سے شادی کر لیں، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی نہ ہوئی۔ وہ اپنے مال تجارت سے تجارت کرتی تھی اور کسی نہ کسی شخص سے تجارت کا معاملہ کر لیتی تھی کہ وہ ان کی طرف سے تجارتی قافلوں میں جائے اور اپنا نفع لے لے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی امانت اور بلند اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرا تجارت کا مال شام لے جائیں، دوسروں کو جتنا میں نفع دیتی ہوں، جتنا حصہ دیتی ہوں، آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا معاملہ کر لیا، اور انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تجارتی سفر میں شام بھیج دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا جائزہ لے سکے۔ راستے میں میسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور خوبیاں دیکھی جن سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند ہو گیا، اور واپس آ کر اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا ہے۔ تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب رہے، اور جتنا نفع دوسرے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لا کر دیتے تھے، اس سے ڈبل نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لا کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل منافع دیا۔